پری پول کے اقدامات جو ہے وہ ہم نے ماضی میں بھی آپ سب کے نوٹس میں لایا ہے. یہ حقائق ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بعض میڈیا کے دوست جی الزام آپ بھی لگا رہے ہیں, الزام وہ بھی لگا رہے ہیں. ہم الزام نہیں لگا رہے. ہم گزشتہ 3 مہینے سے مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ حقائق کو میڈیا برائے مہربانی حقائق کے طور پہ لے, تجزیے کو تجزیے کے طور پہ لے. مثال کے طور پر 3 سے 4 مہینے پہلے ہماری حکومت کو سیز کیا گیا. یہ حقیقت ہے. جمہوری دنیا میں کسی حکومت کو آخری دن تک کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. اور اس کے علاوہ نگران حکومت جو بنائی گئی گلگت بلتستان میں, وہ ٹوٹلی پک اینڈ چوز جو ہے وہ پارٹیوں سے لوگ اٹھا کے نگران کابینہ اور نگران چیف منسٹر کو بنایا گیا, اور کسی قسم کی مشاورت جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ نہیں کی گئی. یہ ریکارڈ پہ ہے, یہ فیکٹ ہیں, یہ حقائق ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تیسرا جو ہے وہ الیکشن کا شیڈول 18 اگست کو دیا جا چکا تھا اور ڈیو ٹائم تھا 18 اگست. ہماری جماعت بھی انٹیکٹ تھی اور اس دوران انہوں نے الیکشن شیڈول دے کے غیر معینہ مدت کے لیے الیکشن شیڈول کو پاس پون کر دیا. یہ حقائق ہیں, یہ الزام نہیں ہے, یہ وہ زمینی حقیقتیں ہیں جو سب کچھ جہاں ہو چکی ہیں. تیسرا, گلگت بلتستان کا الیکشن کو ری شیڈول کر کے نیا ڈیٹ نہیں دے کے ایمبیگوٹی پیدا کی گئی, افسران کو ہراساں کیا گیا اور گلگت بلتستان میں یہ ماحول بنایا گیا. ایک انٹیلیجنس ایجنسی فرنٹ پہ آ کے یہ کام کرتی رہی ہے جو آئی بی کہلاتی ہے, جس نے فرنٹ فٹ پہ آ کے پیسہ بھی لگایا ہے, مینورنگ بھی کی ہے, اور اس نے ہمیں یہ اطلاع بھیجی کہ اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے جب تک یہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس 24 حلقوں میں کینڈیڈیٹ دستیاب نہیں ہوتے. یہ حقائق ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی, آج نہیں, آج سے پچھلے دورے پہ احسن اقبال صاحب تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی یہ حقائق انہوں نے خود بھی دیکھ کے سن کے آپ کے سامنے رکھے تھے. چوتھی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ آل پارٹیز کانفرنس میں کوڈ آف کنڈکٹ بنا, اس میں یہ بات طے ہوئی کہ کوئی فیڈرل منسٹر, کوئی وزیر اعظم, کوئی جو ہے وہ فیڈرل وزیر جو ہے گلگت بلتستان کے شیڈول کے بات نہیں آئے گا. یہ الزام نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. اور وہ لوگ آئے, انہوں نے گلی گلی کوچے کوچے میں 5 وفاقی وزیر پھرتے رہے, مشینیں دیتے رہے, آٹا تقسیم کرتے رہے, نقد بولیاں جو ہے وہ بھر کے جو ہے وہ ہمارے حلقے میں خاص طور پر گلی گلی کوچے میں پھرتے رہے. یہ بھی حقائق ہیں. اور ان سب کے باوجود پھر انہوں نے ٹارگیٹڈ حلقے چنے تھے پی ایم ایل این کے, جس میں میری کانسٹیچوئنسی تھی حلقہ 2, جس میں اسٹور کے 2 حلقے تھے, اس میں اسکردو کا ایک حلقہ تھا, اس میں گزر کا ایک حلقہ شامل تھا. ہمارے 8 کانسٹیچوئنسیز کو انہوں نے باقاعدہ پہلے سے پلاننگ کی گئی, اور جن کی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی تھی, جن کی ذمہ داری امن و امان کی تھی, جن کی ذمہ داری لوگوں کو انصاف دینے کی تھی, ان کو اس کام پہ لگایا گیا کہ جیسے کہ یہ کشمیر فتح کرنا ہے, اس حلقے کو جیتنا, ایسا ہی ہے. مثالیں دی گئی. 3 نجی مجلسوں میں وفاقی وزراء نے کہا اس حلقے میں نون لیگ کو ہرانا ایسا ہی ہے جیسا ہم نے کشمیر فتح کیا. اس طرح سے انہوں نے کام کیا. بہرحال مختصر یہی ہے کہ کل کے دن پری پلان ہمیں 2 دن پہلے خبر تھی, ہم نے ایک چیز الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لائی ہے, تحریری درخواستیں ہم نے وہاں پہ دی ہیں کہ پلاننگ کے تحت ہمارے مخالف ترین لوگ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بھائیوں کو, ان کے چاچوں کو ہمارے پولنگ سٹیشنز کے اندر انہوں نے ریٹرننگ افسرز لگائے, پریزائڈنگ افسرز لگائے, اور ہم نے جب درخواستیں دی تو کہا گیا کہ ہم نے اٹھا دیا, ان کو نکال دیا ہے. جب ہم صبح پولنگ سٹیشنز میں گئے تو وہ سارے پریزائڈنگ افیسر جو اپنی جگہ میں کام کر رہے تھے. تو چیف الیکشن کمشنر ٹوٹلی کٹ پتلی, ایڈمنسٹریشن ٹوٹلی کٹ پتلی. اور اس کے بعد ایک اور پلان یہ کیا گیا کہ 1000 سے زیادہ ہمارے لوگ جن کی لسٹوں میں ایک ہفتے پہلے سرخ سیاہی کے ساتھ بھیج دیا گیا حلقے میں, پوسٹل بیلٹ ان کا ایشو ہو گیا کہ وہ ملازم ہی نہیں ہے, وہ کسی قسم کے ملازم ہے. وہ تفصیلات احسن صاحب فرمائیں گے. پھر سلو پولنگ کا ایک ماڈل یہاں پہ متعارف کروایا گیا 2018 کے الیکشن کے بعد. یہ دوسرا نیا تجربہ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں پارٹ 2 کیا گیا. جہاں پی ایم ایل این کی میجورٹی تھی وہاں پہ ان علاقوں میں سلو پولنگ کے لیے 2 طریقے ڈھونڈے گئے, وہاں پہ جھگڑے کروائے گئے, وہاں پہ پولنگ سلو کرنے کے لیے عملہ ہمارے مخالف پولنگ سٹیشنز میں 3
اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر دیے گئے اور وہاں پہ 300 سے 400 ووٹ ہوتا تھا. جہاں پہ 1200 ووٹ تھا وہاں پہ ایک پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ ایک اسسٹنٹ دیا گیا تاکہ وہاں پروسیس میں ٹائم ضائع ہو. سردی کا موسم، کرونا کا خطرہ، 11 گھنٹے لوگ جو ہے وہ لائنوں میں لگتے رہے اور آخر میں خواتین بزرگ جن کی بیماریاں تھیں وہ آخر ووٹ کا کیے بغیر گھروں کو چلے گئے اور مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. اب آپ کے 1000 سے زیادہ ریکارڈ ہے کہ جن کا پوسٹل بیلٹ کے نام پہ ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، وہ ملازم بھی نہیں تھے اور آپ کی پولنگ سلو کی گئی. جو پوسٹل بیلٹ کے اندر جو فراڈ ہوا، 7,000 درخواستیں پروسیس کی گئی، 7,000، جبکہ اس حلقے میں 6 الیکشن ہم لڑ رہے ہیں، کبھی 1200 سے 1400 سے زیادہ پوسٹل ووٹ نہیں ہوئے. تو میں ایک دفعہ پھر اپنی احسن اقبال صاحب ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل یہاں تشریف فرما ہے، عابد رضا صاحب بیٹھے ہیں. ہمیں اگر جمہوری طریقے سے لیول پلین فیلڈ کے طریقے سے ہمیں ہروایا جاتا ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے. الحمدللہ ہم ایک نظریاتی پارٹی کا حصہ ہیں. ہم اس ملک میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ اٹھے ہیں. گلگت بلتستان کی ووٹ کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ کے اور وفاقی حکومت کے وسائل کا مقابلہ یہاں پہ بھرپور رہا. سندھ حکومت نے کروڑوں روپیہ گلگت بلتستان میں پھینکا ہے، اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے، اپنا سندھ ٹھیک نہیں کر سکے. گلگت بلتستان میں آئے تھے اور یہاں پہ ہم لینڈ سلائیڈ وکٹری لے کے جائیں گے. اب اس وقت ان کی اور ہماری سیٹیں جو ہے، چونکہ وہ بھی پتہ لگ گیا کہ ڈیل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے. نواز شریف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کا کوئی فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا.